راہ الف عشا رحمان قسط نمبر 21 حصہ دوئم۔ عالم ولا کا کونا کونا چاندنی رات کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ فہیم ہاؤس کو آباد کیا جا رہا تھا۔ ایک عرصے بعد اس ویران محل میں چمک ابھری تھی۔ روشنی اور محبت کی شہنائی اس قدیم گھر میں گونج اٹھی تھی۔ ہر طرف پھیلی گلابوں کی بھینی بھینی مہک وقت کی رفتار کو ریورس کر کے ایک بار پھر 31 سال پیچھے لے گئی تھی۔ زندگی کے اس چلتے ٹیپ ریکارڈر کے دھاگے یکدم ہی الٹے گھوم گئے تھے۔ اس وقت پر آ رکے تھے۔ وہ وقت جب یہ گھر اپنی پوری آب و تاب سے کھلکھلاتا تھا۔ یہاں بجتی شہنائیاں سننے والے کو محبوب کر ڈالتی تھیں۔ تو چلے ہم ذرا معزز قارئین وقت کی دوڑ میں گھوم کر تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اور ماضی کے کچھ خوبصورت اور بدصورت پنوں کو ایک بار پھر پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ فہیم ہاؤس کی اوٹ میں چھپ کر ذرا وہاں کی خوبصورتی اور پررونق نگاہ کرم دوڑاتے ہیں۔ ایک جھلک ماضی کی۔ وقت کے ورق پلٹ کر عالم ولا کی آغاز پر چمکتے موتیوں کی مانند ان خوبصورت دنوں پر آ رکے تھے۔ گاؤں کی زمین قدرے بنجر اور غیر آباد تھیں۔ ٹھیکیدار اس زمین کو اپنے انڈر لینے سے گریز کرتے تھے۔ ظاہر تھا کوئی بھی بیوپار آدمی اپنے ہی پیٹ پر لات تو نہیں مارنا چاہے گا۔ عالم صاحب کی پریشانی واضح تھی۔ زمین کو واپس سے آباد کرنے کی اور فصل کی بحالی کے لیے کافی وقت اور محنت درکار تھا۔ جب سبھی کام سے پلہ جھاڑ چکے تو یہ کام گھر کی شان اور عالم صاحب کی نگاہوں کے نور نے اپنے ہاتھوں میں لینے کا فیصلہ کر دیا۔ پڑھائی مکمل ہونے پر سبھی بچے اپنی جابس میں مصروف ہو گئے۔ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ زمینوں کا کام سنبھال سکے۔ فہیم عالم کی پڑھائی مکمل ہوئی تو اس نے باپ کے کندھوں سے یہ بوجھ تو اتار پھینکا۔ کچھ عرصہ زمینوں کی دیکھ بھال کا کام اب فہیم عالم کا تھا۔ عالم صاحب کے سبھی بچے محنتی اور نرم طبیعت کے تھے۔ نافرمان اور غیر ذمہ دارانہ رویہ کسی ایک کا بھی نہیں تھا۔ مگر وہ ہوتا ہے نا ایک بچہ جو ماں باپ کی جان ہوتا ہے، وہ فہیم عالم تھا۔ ہمیشہ ہی باپ کے ہر فیصلے کو سراہنے والا اور عالم بندیشہ کا دایاں کیا دونوں بازو تھا وہ۔ گاؤں کی 25 ایکڑ زمین کو بحال کرنے میں اسے پورے 2 سال درکار ہوئے تھے۔ اس بیچ وہاں کا ہر کام، ہر ضرورت وہ اپنے ہاتھوں سے پوری کرتا تھا۔ عظیم اور نیلم کی شادی بخوبی انجام دی گئی تھی اور عظیم صاحب کا ابراڈ میں شفٹ ہونے کا ارادہ بن چکا تھا۔ باپ نے بھی اس فیصلے کو سراہا تھا۔ نیلم سمیت عظیم صاحب بیرون ملک سے دھار گئے تھے۔ کل ملا کر زندگی کی خوبصورت گزر رہے تھے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، ہر مشکل کے بعد آسانی اور ہر آسانی کے بعد مشکل ہے۔ عالم ولا کی پرنور فضا پر سیاہی کی لکیر تب کھینچی جب فہیم عالم نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ وہ کالج لائف سے ہی زلیخا سے بے حد محبت کرتا تھا اور اب وقت تھا کہ وہ اپنی اس محبت کو تکمیل تک پہنچانا تھا۔ مگر اس کے فیصلے کی سیدھی نفی کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ تب یہ رواج عام تھا کہ عالم خاندان اپنی ذات اور خاندان سے باہر ہرگز شادی کا بندھن نہیں باندھتا تھا۔ بات اتنی بڑی تو نہیں تھی، مگر بس بیکار روایت، قدیم سوچ اور فیصلے اس قدر سخت اور اپنی جڑیں مضبوط کر چکے تھے کہ ان کی نفی کرنے پر کٹ مرنے کا مقام آ جاتا تھا۔ عالم بندیشہ نے ماں اور باپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور محبت پیار سے منایا بھی، مگر لوہے پر لکیر لگ چکی تھی کہ بہو لانی ہے تو خاندان سے ہی لانی ہے۔ مگر یہ کم بخت محبت انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی نافرمان بنا ڈالتی ہے، اور نافرمانی دل کے ہاتھوں ہو یا پھر ماں باپ کے سامنے۔ فہیم عالم نے اس فیصلے کو لے کر کافی احتجاج کیا، مگر اس بات کی تب بھی نفی ہی کی گئی۔ مگر بات پھر سے محبت پر آ کر رک جاتی ہے۔ اس نے باپ کے اس جذباتی فیصلے کو پس پش ڈالتے اپنا فیصلہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ اس نے زلیخا سے نکاح کر لیا تھا، جس میں عالم صاحب اور اس کی ماں کے علاوہ سبھی رضامند تھے۔ نافرمانی اور ہٹ دھرمی کا ٹیگ ماتھے پر لگوا کے فہیم عالم کو جائیداد اور گھر سے آگ کر دیا گیا۔ مگر وہ کوئی کنگلا اور بے سہارا تو نہیں تھا۔ عالم ولا کا آدھا حصہ ایک عرصہ پہلے ہی عالم صاحب نے اس کے نام کر چکے تھے، جو کچھ ہی عرصے میں غیر آبادیت سے فہیم ہاؤس تک کا سفر طے کر چکا تھا۔ وہ غیر آباد حصہ فہیم عالم اور زلیخا نے مل کر آباد کیا تھا۔ وہاں گونجتی ہنسی اور خوشیاں اس محل کو اس قدر خوبصورت اور پر نور بنا گئی تھی کہ عالم ولا کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ باپ نے بیٹے سے بات نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، مگر ماں کا دل نرم پڑ چکا تھا۔ عالم بندیشہ کو گھر آنے کی اجازت زہرا بیگم نے عالم صاحب سے لڑ کر دلوائی تھی۔ وقت بہت خوبصورت اور مطمئن گزر رہا تھا۔ سکون تھا ہر طرف، محبت مکمل ہوئی تھی۔ مگر زندگی کی ٹرین پٹری سے تب اتری جب اس دنیا میں ظالم فہیم عالم نے قدم رکھا۔ ہسپتال میں اس کے رونے کی آواز گونجی اور زلیخا فہیم عالم کی سانسیں تمام ہوئیں۔
ایک ہاتھ میں سانس لیتا وجود اور دوسرے ہاتھ میں اپنی زندگی، اپنی سانسوں کا مردہ وجود تھامے فہیم عالم جیسے مضبوط مرد کی ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ وہ شخص بکھر گیا تھا اور اس کے وجود کی کرچیاں سمیٹنے والا کوئی نہ تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ غم اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ ہر دن فہیم عالم کو اپنی بے رحم گرفت میں مقید کرتا نکل رہا تھا۔ 1 سال گزرا تھا، بس 1 ہی سال، اور ایک دن بس یوں ہی ایک نامعلوم نمبر سے آئی کال پر عالم ولا میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ فہیم عالم کی لاش عالم ولا کے بیچوں بیچ لا کر رکھ دی گئی تھی۔ سفید کفن میں لپٹا وہ جوان بیٹے کا وجود عالم بندیشہ کی ضد اور ہٹ درمی کو ریسا ریسا کر گیا تھا۔ وہ ایک سڑک حادثے کا شکار ہو گئے تھے، بے دہانی میں اور نہ چاہتے ہوئے، نہیں، سمجھ بوجھ کر، زندگی سے اکتا کر، برداشت سے ہار مان کر، ٹوٹ کر، بکھر کر وہ چل بسا تھا۔ مگر وہ اپنی اس ننھی سی پری کی ذات، اس کی پہچان ایک راز بنا گیا تھا۔ فہیم ہاؤس کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اس نور پر نور محل کو ایک دفعہ پھر ویران کر دیا گیا تھا۔ سال فہیم سے وہ زال قدیم بن کر اپنے چچا کی امانت بن گئی تھی۔ اس وقت زال سے پہلے عالم خاندان کے بچوں میں بس مصب اور باسط ہی تھے۔ مصب کی عمر 2 سال کی تھی، جبکہ باسط کی عمر 1 سال۔ فہیم عالم کی پہچان غارت کر دی گئی تھی، اس کا نام اس گھر میں عبرت کے طور پر لیا جاتا تھا۔ نافرمانی اور درمی کی سزا اس کے ماتھے پر چپکا دی گئی تھی، اور فہیم عالم کا نام عالم خاندان سے الگ اور نامعلوم کر دیا گیا تھا۔ گھر کے بڑوں کے علاوہ کسی ایک بچے کو بھی اس شخصیت کا علم نہ تھا اور نہ ہی کبھی ہونے دیا گیا تھا۔ وقت گزرا اور گزرتے وقت کے ساتھ عالم ولا کے مکینوں میں کافی تبدیلیاں نمودار ہوئی تھیں، اور ان تبدیلیوں میں فہیم کی موت عالم صاحب کی مضبوط شخصیت کو دن بدن نگلتی چلی جا رہی تھی۔ مگر گیا وقت اور مردہ انسان کبھی لوٹ کر نہیں آتے، پھر پچھتاوا ہمارے لیے عمر بھر کی میراث بن جاتا ہے، جو ہمیں اندر ہی اندر دھیرے دھیرے نگلتا جاتا ہے۔ فہیم عالم کی کہانی دردناک تھی، اس قدر کہ اس کے اثرات زالے کی زندگی کو مکمل جگڑ چکے تھے۔ وہ اس قدر بے حوص اور احساسات سے عاری بن گئی کہ محبت نامی اس جذبے پر وہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنی ذات کو اس قدر مضبوط اور بے حس بنا ڈالا کہ اس سے ٹکرانے والا ہر شخص خاک ہو جاتا۔ مگر بات پھر وقت پر آ رکتی ہے۔ وقت تھا، ایک بار پھر پلٹ گیا تھا۔ سالے کی پہچان منظر عام پر آئے وہ بے گھر ہو گئی تھی، مگر یہاں پہ اس نمڑی محبت نے اس کی پاؤں جکڑ لیے تھے۔ اور اب اس کا انجام کیا ہونے والا تھا، اس سے وہ باخبر تو تھی، مگر وہ کچھ وقت کے لیے اپنے انجام کو پس پش ٹال دی گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کی کچھ پل کھل کر جینا چاہتی تھی۔ وہ خوش رہنا، احساسات اور جذبوں کو دل سے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہنسنا چاہتی تھی، اس قدر بلند آواز میں کہ اس کی ہنسی سے فہیم ہاؤس گونج اٹھا، اور اب اس کی ہنسی اس گھر میں گونجے گی۔ ہر سال مصب آسم کی ہنسی، اس کی خوشی پورا خاندان دیکھے گا۔ اور یہ ان سب جذبوں کی دوڑ تھی اس ایک شخص کے ہاتھ میں۔ وہ شخص اس کے وجود میں نقش ہو گیا تھا، اس قدر شدت سے کہ اگر اس کے وجود سے مصب آزم نکلتا تو اس کی روح نکل جاتی، اور اگر روح نکل جاتی تو مصب آزم نکل جاتا۔ ماضی کی یہ چھوٹی سی جھلک بس اس لیے قلم بند کی گئی تاکہ کچھ پرانی اور بیکار روایات، رسموں پر غور و فکر کیا جائے۔ زمانے کے رواج اہم نہیں ہوتے، اولاد اور ان کی خوشیاں اہم ہوتی ہیں، رشتے اہم ہوتے ہیں، مگر ہم انسان خود غرض ہوتے ہیں، خود کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں۔ ہمیں انا کی ست میں آ کر اپنا ہی نقصان کرنے کی بیماری بڑی ہوتی ہے، اور وہی بیماری ہمیں دھیرے دھیرے برباد کر ڈالتی ہے۔ خدا را اپنی اولادوں کی زندگیوں کو مشکل نہ بنایا کریں۔ خوشی اور رشتوں کے تعلق کو اول رکھنا چاہیے۔ بیکار رسم و رواج کو گھرانے برباد کرنے کی چھوٹ نہ دی جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کل اثاثہ ہے، براہ کرم توجہ دیں اور اپنی سوچ اور اپنی سمجھ بوجھ کی صلاحیت کو ذرا وسعت فراہم کریں۔ آپ کا ایک غلط فیصلہ اکثر اوقات ان گنت زندگیاں برباد کر ڈالتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کن دماغ کو کھولنا اور بچوں کے فیصلوں پر دھیان دینا سیکھیے۔ اولاد کا غم ماں باپ کو نڈھال اور بے بس کر ڈالتا ہے۔ خیر، تو چلیں جی، اب اس ماضی کی اس کتاب کے انوراو کو واپس سے بند کرتے ہیں، اور اس قدیم کتاب کو ہمارے خیالات کی اونچی شیلف کی کسی آخری خانے میں محفوظ کرتے ہیں، تاکہ سال مصب آزم کی خوشی اور ازدواجی زندگی کو اس کتاب کے سیاہ پنوں کی بھنک بھی نہ پڑے۔ کروٹ بدلتے اچانک ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ سالے نے آنکھیں مسلتے اپنے آس پاس دیکھا، وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے ایک نگاہ وقت پر دوڑائی۔ صبح کے 3 بج رہے تھے۔ لمبا سانس بھرتی وہ لحاظ خود پر درست کیا۔ وہ ابھی تک دلہن کے روپ میں مکمل سنگھار کیے ہوئے تھی۔ اس کی سانسوں سے آس پاس اڑتی گلابوں کی بھینی بھینی دل فریب سی مہک ٹکرا رہی تھی۔
اور وہ اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے دائیں طرف لگی پھولوں کی لڑی کو انگلیوں سے چھوا اور پھر آزاد کر دیا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اس احساس کو وہ زندگی میں پہلی بار محسوس کر رہی تھی، مگر اس کا احساس کا حصہ دار کہاں غائب تھا۔ اس کی نگاہیں بے چین سی ہوئیں۔ اس وقت وہ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر ذرا سی آہٹ ہوئی۔ زالے نے دروازے کی اور دیکھا۔ وہ کرتے کے کف نیچے کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سیدھا ڈریسنگ مرر کے سامنے جا رکا۔ مصعب نے جیب سے کچھ نکال کر دراز میں رکھا اور اپنے بال بے ترتیب کرتا وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ پھولوں کی جھولتی لڑیاں ایک طرف کرتا وہ آہستگی سے زیادہ فاصلے پر آ لیٹا۔ وہ آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہاں گئے تھے اس وقت؟ وہ مسکرا دیا۔ ایک چھوٹا سا ضروری کام تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ مصعب نے اس کا لحاف اس پر ذرا سا درست کیا۔ وہ اپنا لحاف خود پر ترتیب سے درست کیا۔ تم کب اٹھی؟ بس ابھی۔ وہ کروٹ بدل کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی، اور مقابل شخص بھی اسی کی طرح ایک ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے اس کی طرف کروٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ لالا کا سنگار ہنوز تھا۔ اس کی نوز پن چمک رہی تھی۔ انجانے میں ہی اس کا ہاتھ اٹھا اور اس کی انگلی اس نوز پن پر آ رکی۔ وہ اسے انتہائی نرمی سے چھو رہا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی تھی؟ اس نے سوال کیا۔ مصعب نے گہری سانس خارج کی۔ کہیں کھوئی ہوئی ملی تھی، اپنی مالک کی منتظر تھی، اس لیے سنبھال لی۔ کہ بس تمہارے لیے ہی بنی ہے سالے؟ سالے نے بھویں اچکائی۔ میرے لیے مطلب؟ تمہارے لیے مطلب یہ بس تم پر جچتی ہیں۔ وہ مسکرائی، مگر نامعلوم سا۔ ایسی بات تو نہیں ہے، ہزاروں لڑکیاں پہنتی ہیں یہ، اور یہ سب پر منفرد لگتی ہے، اس نے مطمئن سا جواب دیا۔ پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا کہ یہ سب پر ہی منفرد لگتی ہوگی، مگر وہ غلط تھا۔ یقین جانو، میں نے بہت لوگ دیکھے اس چیز کو پہنے ہوئے، مگر یہ اتنی حسین کسی پر نہیں لگی۔ اور یہ کوئی پک اپ لائن نہیں ہے، نہ ہی تعریف کا انوکھا انداز۔ یہ واقعی تم پر منفرد لگتی ہے سالے، یوں جیسے یہ بس تمہارے لیے ہی بنی ہو۔ وہ مسکرا دی۔ 2 روپے کے ڈائلاگس۔ وہ مسکراتے ہوئے لحاف اپنی گردن پر اوڑھا۔ مصعب کی مسکراہٹ کافی گہری تھی۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ سو جاؤ، مزید ڈائلاگ صبح کے لیے سنبھال لو۔ وہ کروٹ بدل کر اس کی جانب پشت کر گئی، اور وہ بس اسے دیکھ کر مسکراتا ہی رہ گیا۔ اب سکون میسر ہوا تھا۔ ایک راحت تھی وجود میں۔ یہ سوچ کر اس کی روح کو ٹھنڈک مل رہی تھی کہ صبح جب وہ اٹھے گا تو وہ اس کے روبرو اس کے ارد گرد موجود ہوگی۔ وہ اس کی آواز، اس کی ہنسی اور اس کی ہر تسلی سے سن سکے گا۔ وہ اسے محسوس کر سکے گا۔ یہ خیال ہی اس کی نیند اسے چرا کر آنکھوں سے غائب کر چکا تھا، اور وہ بس یہ سوچ کر رہ گیا کہ کیا وہ آج سو سکے گا۔ کچھ لمحے ہی گزرتے تھے، اور بڑھتی بے چینی سے ہار مانتا وہ اس کی طرف ذرا سا کھسکا تھا۔ مصعب نے لحاف کے اندر سے اس کی ساڑی کا پلو نکال کر اپنے چہرے کے قریب کیا، اور نامعلوم طریقے سے وہ دوپٹہ اپنے چہرے پر پھیلا گیا۔ وہ خوشبو اس کے اعصاب بے قابو کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور مسکراتا ہی چلا گیا۔ فہیمہ اس میں چمکتا صبح کا اجالا اتنا روشن نہیں تھا جتنا وہ کمرہ روشن تھا جہاں پر 2 پرندے بستے تھے۔ روشنی اور نور کچھ زیادہ ہی تھا آج وہاں۔ وہ اس نے لحاف سے چہرہ نکال کر دیکھا۔ شاید وہ سوچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کی ساڑی کا پلو مکمل پھیلا ہوا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی تو آہٹ سنتا وہ بھی اٹھ گیا۔ وہ سویا ہی کہاں تھا۔ وہ سیدھا فریش ہونے چل دی۔ بیڈ پر پڑا وہ قدرے مطمئن تھا۔ سالے نے بال خشک کرتے اس پر نگاہیں جمائیں۔ اٹھ جاؤ، اب انتظار کی ڈھیروں ہی کالز آ چکی ہیں۔ سب ہمارا نیچے انتظار کر رہے ہیں ناشتے پر۔ اٹھو اور جلدی سے فریش ہو جاؤ، یہ پہن لینا۔ سالے نے ایک زرد رنگ کا کرتا شلوار نکال کر درست کیا۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور مسکراتا ہوا اسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ اٹھ جاؤ اب، یوں کیا دیکھ رہے ہو؟ سالے نے اسے مسلسل خود کو دیکھتا پا کر کہا۔ اس کی مسکراہٹ شرارتی سی تھی۔ وہ پلٹ کر ڈریسنگ کی طرف متوجہ ہوئی، مگر وہ ہنوز تھا۔ آخر کو اس نے چڑ کر ہاتھ میں پکڑا ٹاول اس کی طرف اچھالا۔ وہ سیدھا اس کے منہ پر جا گرا۔ وہ ہنس دیا۔ مصعب نے ٹاول چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ منہ میں مسلسل کچھ بڑبڑاتی ہوئی بال ڈرائی کر رہی تھی۔ وہ زرد رنگ کی سادہ پیروں کو چھوتی فراک زیب دن کیے ہوئے تھی۔ اس کی ڈریسنگ آج بھی ویسی ہی تھی، سادہ اور نفیس۔ وہ اٹھا اور ٹاول بیڈ پر رکھتا اپنا سوٹ اٹھاتا اس کی جانب بڑھا۔ اس کی پشت سے گزرتے اس نے اس کے بال ہلکے سے چھوئے تھے۔ تیار ہوتے وقت وہ کافی خوش تھی۔ آج وہ نگزک سے سنگھار میں مصروف تھی۔ کانوں میں لٹکتی لڑیوں والے بندے تھے، کلائیوں پر زرد چوڑیاں۔ بالوں کو کھولا چھوڑے اس نے بیرون رنگ کی سرخی سے لب سجائے۔ وہ کافی پرکشش بلکہ حسین لگ رہی تھی۔ شانوں پر دوپٹہ پھیلائے اس کی نظر خود سے ذرا فاصلے پر کھڑے شخص پر پڑی۔ اس پر کرتا شلوار کافی جچتا تھا۔
ویسے تو وہ زیادہ تر ویسٹرن ڈریسز ہی پہنتا تھا اور وہ اس پر سوٹ بھی کرتے تھے، مگر کرتا شلوار کی تو بات ہی الگ تھی۔ بس اپنے کرتے کا دامن ذرا سا درست کیا اور وہ اس کی پشت پر آ رکا۔ ایک بھرپور نگاہ اس کے سنگھار پر دوڑاتا وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا ہی رہا۔ لکنگ پرفیکٹ، اسے مدھم لہجے میں کہا۔ شکریہ۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی میں انگوٹھی ڈالتی بولی۔ ایک منٹ، وہ اسے اشارہ کرتا بیڈ کی طرف مڑا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے لمبی سی سرخ رنگ کی ڈبیاں نکالی اور واپس اسی جگہ پر آ رکا۔ یہ تمہارے لیے۔ سارے نے وہ ڈبیاں کھولی تو اس میں خوبصورت سا لاکٹ تھا، گولڈن رنگ کا۔ ایک تتلی پر مشتمل وہ لاکٹ کافی نفیس تھا۔ خوبصورت ہے، بہت شکریہ، وہ مسکرا کر بولی۔ میں پہنا دوں؟ اس نے محتاط سی نگاہ سے اسے دیکھتے کہا۔ ہاں ضرور۔ سالے نے لب دباتے لاکٹ اس کے حوالے کیا اور مقابل شخص بچوں کی طرح خوش ہوتا اسے تھام لیا۔ اس کی گردن سے بال ہٹاتے اس نے وہ لاکٹ اس کے گرد محفوظ کیا۔ سٹننگ، اس نے دل سے تعریف کی۔ وہ مسکراتی اس کی جانب پلٹی۔ سالے نے ایک قدم اس کے قریب ہوتے بے اختیار اس کے کرتے کے کھلے بٹنز بند کرنے شروع کیے۔ ہمارے ساتھ والا کاملہ آج ہم رخسار کے لیے سیٹ کریں گے۔ کچھ ضروری چیزیں مسنگ ہیں، وہ آج فائنل کریں گے۔ اور بولتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ سالے نے آخری بٹن بند کرتے اس کے کرتے پر کندھے پر نوک کیا۔ اس نے پلکیں جھپکی۔ سن رہے ہو نا، میں کچھ کہہ رہی ہوں تم سے؟ ہاں ہاں سن رہا ہوں۔ گڈ۔ وہ پلٹی اور برش اسے تھماتی ایک سائڈ سے نکل گئی۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بس اپنے لمبی سانس بھری اور وہ آنکھیں سختی سے میچ کر کھول دیں۔ مار ہی ڈالے گی یہ لڑکی، ہم شور۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتا ہوا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ فہیمہ اس کی ڈائننگ ٹیبل پر آج سبھی موجود تھے سوائے ایک دو افراد کی۔ وہ مصحف کے عقب میں بیٹھی تھی اور سالے کے دائیں جانب رخسار۔ وہ اسے ڈھیروں ہی باتیں کر رہی تھی۔ رخسار کی چنچل سی باتوں سے وہاں موجود سبھی لطف اندوز ہو رہے تھے اور لالا کو مسکراتے دیکھ وہاں بیٹھا ہر انسان مطمئن اور خوش تھا، اور اپنے لاڈلے کے چہرے کی رونق اور آنکھوں میں نور دیکھتی عفاف بیگم خوش اور آبدیدہ ہوئی تھی۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اسے یوں مسکراتے ماں نے ایک عرصے بعد دیکھا تھا۔ ہر منہ سے اس جوڑے کی سلامتی خوش نصیبی کی دعائیں نکل رہی تھیں۔ ناشتے سے فراغت پاتے گھر کی عورتیں اور کزنز لالا اور رخسار کو گھیر چکی تھیں اور دلہے راجہ کو زبردستی کھینچ کھانچ کر وہاں سے نکالا گیا تھا۔ ڈھیروں ہی کام پینڈنگ تھے جو اس کی بنا سر انجام نہیں دیے جا سکتے تھے، مگر جناب نے اپنی دلہن کو نظر لگانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ خیر، زالے کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ رخسار کے لیے سیٹ کیا گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی بچی زالے کے گھر میں رونق لے آئی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مصحف کے ساتھ گزارتی تھی۔ کبھی وہ اس کے ساتھ زمینوں پر، کبھی پارک تو کبھی کہیں۔ وہ خوش تھی۔ باپ کی شفقت کا اثر تھا، محبت اور اپنائیت کا خلوص تھا۔ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ سارے نے اس کا ایڈمیشن علاقے کے ایک اسکول میں کروا دیا تھا۔ مصحف صاحب کا واپس جانے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ یہاں اپنے باپ کا بزنس اسٹیبلش کرنے میں مدد کر رہا تھا، اور اپنا بزنس فی الحال کے لیے اس نے کسی ذمہ دار ہاتھوں میں تھما دیا تھا۔ وقت دوپہر کا تھا۔ وہ ٹیرس کی کھلی فضا میں زمین پر بیٹھی تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ چہرے پر مسلسل پڑ رہی تھی۔ سالے نے موبائل اٹھاتے ایک نظر اسکرین پر دیکھا۔ 10 مسڈ کالز اور ان گنت میسیجز۔ وہ مسکرا دی۔ وزیم صاحب کے ہمراہ کسی کام کی خاطر کراچی گیا ہوا تھا۔ اس نے کال ملائی تو دوسری ہی بیل پر کال کنیکٹ ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم کہاں تھی زالے؟ کتنی کالز کی میں نے تم نے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ مسلسل بول رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس گھر نہیں تھی اس لیے کال ریسیو نہیں کی۔ کہاں گئی تھی؟ رخسار کے اسکول جانا تھا اور واپسی پر امتسال کے ہاں کچھ دیر رکی تھی۔ تو مجھے اطلاع ہی کر دیتی ایک دفعہ، پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی آواز قدر متفکر تھی۔ زالے نے کان سے موبائل ہٹاتے اسکرین پر دیکھا۔ ارے کال اٹھا نہیں رہی تو مطلب مصروف ہوں گی نا، اگر فری ہی ہوتی تو اطلاع نہ کرتی۔ کیسی الٹی بات کر رہے ہو تم؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ اور تم؟ میں نے تمہیں رات میں کال کی تھی مگر تم نے اٹھائی نہیں۔ اس نے واپسی فائرنگ کی۔ کسی میں سائٹ پر تھا اور موبائل شاید گھر رہ گیا تھا اس لیے۔ تو تم تایا جان کے موبائل سے بھی تو بتا سکتے تھی نا؟ وہ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتی بولی۔ مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ تم مجھے کال کر رہی ہو۔ پتہ نہیں تھا مطلب؟ بچے تھوڑی ہو تم، اتنا تو دھیان رکھنا چاہیے کہ میں کبھی بھی کال کر سکتی ہوں، اور گھر ایک دفعہ کال کر لوں، پوچھ لوں بیوی سے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ہزاروں مسئلے ہو سکتے ہیں، وہ مسلسل بول رہی تھی اور وہ سنتا مسکرا رہا تھا۔ جناب حضور، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب کہ آج ہی دیکھ لو تو کیا اب تم بدلا اتار رہے ہو؟ ارے میری مجال، وہ ایک دم بولا۔ مجال میں سے ہی مطلب تو وہی تھا نا تمہارا۔ اس نے پیشانی کھجائی۔ اچھا یہ چھوڑو، کیسی ہو طبیعت، کیسی ہو رخسار، کیسی؟ میں جیسے بھی ہوں، طبیعت جیسی بھی ہو، تمہیں کیا؟
اور ہاں، اب گھر سے باہر جاؤ تو موبائل یاد سے گھر بھول جانا، اوکے؟ وہ غصے سے کہتی کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ مصعب نے موبائل کان سے ہٹاتے ایک نظر اسکرین کو دیکھا اور وہ کھل کر مسکرا دیا۔ اسے یہ ڈانٹ کافی اچھی لگی تھی۔ سالن نے موبائل آف کر کے ایک طرف پھینکا اور موبائل جھٹکتی لمبا سانس بھر گئی۔ پاگل انسان۔ اس نے گھٹنوں کے گرد بازو باندھے اور آنکھیں موند گئی۔ آنی اپنے عقب سے آتی مدھم آواز پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی بیٹا، آپ اٹھ گئی؟ سالن نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کی گود میں آ بیٹھی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں، آپ بتاؤ اسکول کیسا تھا اور کیا کوئی نئی دوست بنی؟ بس بات میں سر ہلا گئی۔ میری 2 دوستیں اسکول میں، اور جانتی ہو میری ٹیچر کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں ہاں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ مسکرا رہی تھی۔ آنی جان۔ رخسار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ اللہ کا گھر ہے نا؟ سالن نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ کیسے؟ آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے گھر میں سب اچھے ہوتے ہیں، وہاں کوئی ہم سے نہیں لڑتا اور نہ ہمیں کوئی مارتا ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں۔ ہاں بالکل، تو یہ تو اللہ کا گھر ہوا نا پھر۔ یہاں سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، کوئی ڈانٹتا نہیں اور نہ ہی کوئی مارتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ڈیڈ، وہ بہت اچھے ہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ مجھے اللہ کا گھر بہت پسند ہے آنی، اور میں ہمیشہ یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ معصومیت بھرے لہجے میں بول رہی تھی اور زالے کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی تھیں۔ آپ نے ٹھیک کہا، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ پاک کا گھر ہم سب کا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا گھر ہے اور آپ یہاں پر ہمیشہ رہو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے سے آ لگی تھی۔ مجھے ڈیڈ کی بہت یاد آ رہی ہے آنی، وہ کب واپس آئیں گے؟ وہ سنڈے کو آئیں گے۔ پرسوں؟ سالے نے اس کے بال سنوارے۔ انہوں نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو آپ، میں اور ڈیڈ ہم مل کر آئس کریم کھانے چلیں گے۔ وہ مسکرائی۔ آپ کو آئس کریم کھانی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو چلو ہم ساتھ میں چلتے۔ ارے نہیں۔ کیوں؟ ڈیڈ کے ساتھ جائیں گے نا؟ اس نے اسے روکتے کہا۔ جب وہ آئیں گے تو ہم پھر سے چلے جائیں گے۔ ابھی آپ کا دل کر رہا ہے تو ہم ابھی تو جا سکتے ہیں۔ وہ مسکراتی اس کی گود میں درست ہوئی۔ دل تو کر رہا ہے مگر میں انتظار کر لوں گی۔ انتظار کس کا؟ ڈیڈ کا، جیسے وہ کرتے ہیں روز رات کو کھانے پر میرا انتظار۔ میں ان کے لیے انتظار کر سکتی ہوں، پھر چاہے میرا دل کتنا بھی کیوں نہ چاہ رہا ہو۔ سالے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اور اگر ہم انہیں نہ بتائیں تو؟ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ انہیں پتہ نہیں چلے گا، سالے نے آئی برو اٹھاتے کہا۔ پتہ تو نہیں چلے گا مگر مجھے اچھا نہیں لگے گا نا، میرے دل کو اچھا نہیں لگے گا۔ زالے کی مسکراہٹ ہنسی میں بدل گئی۔ اس نے اس کی پیشانی چومی اور اسے مضبوطی سے گلے سے لگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم دونوں انتظار کریں گے۔ رخسار نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ السلام علیکم گرلز۔ اپنے عقب سے آتی آواز پر دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ ارے ہانیہ تم؟ ہانیہ آنی، رخسار نے زالے کی گود سے نکل کر ہانیہ کی طرف دوڑ لگائی اور اس کے گلے سے جا لگی۔ اس کی ہانیہ سے کافی دوستی ہو چکی تھی اور وہ فری ٹائم میں زیادہ تر ہانیہ کے پاس ہی رہتی تھی۔ کیسے ہیں آپ آپی؟ میں بالکل فٹ، تم بتاؤ آج کیسے وقت مل گیا تمہیں؟ اور ہمارا شہزادہ کدھر گیا بھائی؟ آیا نہیں کیا؟ وہ ابرار کا پوچھ رہی تھی۔ بھائی مجھے چھوڑ کر ہی گئے، بس کچھ دیر تک آ جائیں گے۔ اچھا آ بیٹھو، سالے نے حال کی طرف قدم بڑھائے۔ ہانیہ سے باتیں کرتی وہ کافی مطمئن سی تھی۔ اسب جب تک وہ اپنی ذمہ داری سنبھال نہیں لیتا اور کوئی کاروبار نہیں کر لیتا تب تک ہانیہ کو گھر پر ہی رکھنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ ابرار اس کے معاملے میں حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اس کے لیے وہ اپنا گھر کی سبھی بہنوں کے معاملے میں کیا بے حد سنجیدہ اور سخت تھا۔ وہ کل تک آوارگی کا پیشہ اپنانے والا لڑکا آج سب سے زیادہ سمجھدار اور فیصلہ کن بن گیا تھا۔ وہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا تھا اپنی بہنوں کی خاطر، اور ہر اس فیصلے کی خاطر جو اسے اپنے لیے درست لگتا تھا۔ وہ واقعی ایک مرد تھا اور یہ اس نے ثابت کر دیا تھا۔ ہفتہ اتوار کی چھٹی ہے اسکول سے، تو میں نے سوچا رخسار کو ساتھ لے جاؤں۔ اکیلی ہوتی ہوں تو بور ہو جاتی ہوں، اور یہ میڈم صاحبہ تو میرے گھر کی رونق ہے، بس ان سے بہت رونق بکھیرتی ہے۔ سالے مسکرائی۔ ہاں کیوں نہیں، لے جاؤ، اور اس کی بکس بھی لے جانا۔ منڈے کو اس کا اورل ٹیسٹ ہے تو ذرا تیار کروا دیں۔ ارے آپ فکر نہ کریں، میں کروا دوں گی۔ کیوں چھوٹا پیکٹ، جانے کے لیے تیار ہوں؟ جی، اس نے زور سے کہا تو زالے سمیت ہانیہ بھی ہنس دی۔ ہلو لیڈیز، ابرار کی آواز گونجی۔ خوش آمدید شہزادے، میں بڑے مصروف ہو گئے ہو اب تو پل مکھڑا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا تمہارا۔ سالے نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہاتھ ملاتا قریب آ کر اس کا سر چوم رہا تھا۔ بس آپ کو آج کل کام زیادہ ہے، اس لیے بس زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ ابا کا کام اب کب کروا دیے، انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ سالے نے اس کا کندھا تھپکا۔ بہت اچھے،
सलामत रहो और खुश रहो, उसने जोश से कहा। आप दोनों खुश? हम भी खुश, उसने दोनों बहनों की तरफ इशारा करते कहा तो दोनों मुस्कुरा दी। मसा भाई का क्या सीन है? कब आ रहे हैं वो वापस? वो सोफे पर विराजमान होता बोला। परसों ताया जान के हमारा एक डेलीगेशन से मीटअप था, बस इसी में दिन लग गए। बेहतर। वैसे आपको एक बात तो सच है, आपके शौहर इनामदार ने बड़ा काम समझदाराना किया। कौन सा? आपसे शादी। साले ने आंखें सुकेड़ी। वरना सच पूछो तो बच्चा टोनी है। साले ने उसके कंधे पर चपत रसीद की। बदमाश, मेरे पास बैठ के मेरे ही शौहर का टॉन्ट कर रहे हो, उसने आंखें दिखाते कहा। वो हंसा। इसलिए तो कह रहा हूँ कि वो आपका शौहर है, वरना मसद आजम साहब तो हमारे यहाँ इनके वाइट कॉलर कहलाए जाते थे। इनको टॉन्ट करने वाले सीधा उड़न शू, उसने सीटी बजाते कहा तो साले ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। केस अभी तक चल रहे हैं इनके। वो तो खुशकिस्मती कि आपसे शादी होगी और बाजियाबी फ्राहम हुई। अबरार ने लब दबाते कहा। साले की मुस्कुराहट कुछ मध्यम हुई। आप ग्रेट हो आपो, इसलिए तो आपको आलम ख़ानदान की वॉरियर कहते हैं। वो कुछ खामोश हुई थी। अबरार और हानिया से गप्पों के बाद वो रुखसार को इनके हमरा रुखसत कर चुकी थी, मगर वो उलझ सी गई थी। सारे ने मोबाइल ऑन किया और एक कॉल मिलाती वो टेरेस पर आई। मतलूबा इन्फॉर्मेशन हासिल करती वो अपनी शाल कंधों पर दरुस्त करती घर से निकल पड़ी थी। वो इस वक्त आईजी हुमायूं जाफरी के मुकाबले बैठी थी। उनसे मालूमात हासिल करती वो दंग सी रह गई थी। आईजी के मुताबिक मसब आजम ने अब तक 21 कत्ल किए थे, मगर खुशकिस्मती था या फिर बदकिस्मती के इसके खिलाफ एक तिनके जितना सबूत भी नहीं मिला। और उसने जिन सबको कत्ल किया इसमें अवान खान के आदमी और ख़ुद वो बुढ़ा शामिल था। इसके अलावा इस पर स्ट्रीट वायलेंस के 13 केसेस थे। वो गुज़श्ता अरसा बहुत बुरी हालत में रह चुका था। सड़कों पर लोगों को पीटना और साले के मुतालिक किसी जगह पर मतलूबा मालूमात ना मिलने पर लोगों से भिड़ जाता था, यहाँ तक कि वो मरने पर आ जाता था। वो सुन रही थी और हैरान सी होती चली जा रही थी। वो सीधा साधा सा बंदा अब टेढ़े दिमाग का गुसील इंसान था। उसकी शख्सियत के बारे में से बहुत से लोगों से अलग अलग ख्यालात सुनने को मिले थे, मगर वो इतना हैरान कभी नहीं हुई थी। उसकी शख्सियत से तो वो यकलख्त अनजान थी। तुम्हारे घर वालों समेत मैंने भी शुक्र किया कि तुम लौट आई साले। मेरा मतलब मिसेस मसब, उसे अपने अल्फाज दुरुस्त किए। तुम्हारे शोहर को संभालना खुदा की कसम हमारे बस में तो नहीं है, इसे बस तुम ही संभाल सकती हो। वो खामोश बैठी थी। जाले की निगाहें अपनी गोद में पड़े एक सब्ज रंग के रजिस्टर पर थी, जिस पर इसके शोहर जनाब के काले कारनामों की फहरिस्त कलम बंद थी, मगर हर डिटेल के आगे नेगेटिव लिखा हुआ था। कानून की नज़र में तो वो एक इनोसेंट शहरी था जिस पर झूठे इल्ज़ामात थे, मगर वो हकीकत में क्या था वो तो बस कुछ लोग ही जानते थे। वो जो उसके हाथों दफन हो चुके थे या फिर उसके करीबी। उसने थूक निकलते रजिस्टर बंद करते टेबल पर रखा। अवान खान की सिर्फ किसके हाथों में? मेरा मतलब क्या अभी इनके ख़ानदान से कोई लीग संभाल रहा है? हाजी की मुस्कुराहट गहरी हुई। इसके ख़ानदान का कोई एक बंदा भी सलामत छोड़ा हो आपके शोहर ने तो संभाले ना लीग। वह हंसता हुआ बोला, मगर जाले संजीदा थी। इनकी शेयर होल्डर कोलीग्स में से एक ने इनकी गद्दी संभाली है, राना हदीद। सुना होगा तुमने? जी जानती हूँ मैं इन्हें। वो दादा जान के साथ प्लाट्स की खरीदो फरोख्त का काम करते थे, मगर इस ज़मीन की वजह से उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया था। फ़िक्र मत करो, वो तुम्हारे लिए ख़तरा नहीं है। आईजी ने उसे काफ़ी मालूमात फराहम कर दी थी। उनकी तमाम बात तफसीलन सुनते साले ने चेहरे पर हाथ फेरते अपने असाब दुरुस्त किए और वो आईजी के ऑफिस से बाहर निकल आई। सड़क पर खड़ी वो मुसलसल सोचों में उलझ रही थी। उस इंसान ने इतना सब अकेले कर दिया, और वो भी इतनी महारत से कि वो मुसलसल सोच रही थी। उसके मोबाइल की घंटी मुसलसल शोर मचा रही थी। साले ने स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखा और कुछ पल वो बिना वह के झपके देखती ही रही। उसने मोबाइल कान से लगाया, गाड़ी की तरफ चल दी। तो मुझसे नाराज़ तो ना होना यार। अच्छा, आई एम सॉरी। गाड़ी की स्पीड तेज़ थी और डैशबोर्ड पर पड़े मोबाइल से मुसलसल आवाज़ उभर रही थी। जाले, तुम सुन रही हो ना? सुन रही हूँ। आई एम सॉरी। मुझसे बात करो प्लीज़। वो खामोश रही। साले, उसने मसूनी से उदास आवाज़ समेत कहा, तुम घर आ जाओ तो बात करेंगे, मगर मुझे अभी करनी है। आई एम एक्सट्रीमली मिसिंग यू यार, उसने आहिस्तगी से कहा। उसने डैशबोर्ड से मोबाइल उठाकर कार डिस्कनेक्ट कर दी। साले इसकी पेशानी सिलवटों से भर चुकी थी। दौरान सफ़र इसकी न जाने कितनी ही कॉल्स आई थी, मगर उसने पिक नहीं की थी वो भी है साले। फितरत की एक हल्की सी झलक अब भी पाई जाती थी इसमें। वो कम तो हुई थी, मगर फितरत कहाँ जान छोड़ती है हमारी। वो घर दाखिल फ्रेश होती सीधा किचन में आई। ये किस कत्ल? उससे सर छटकते ग्लास में पानी भरा। आईजी की बातें इसके जहन में मुसलसल घूम रही थी। वो हैरान हुई थी, मगर एक तरफ वो कुछ मुतमईन थी। जो भी था उसने किया तो ठीक ही था।
अवान ख़ानदान नामी गंदगी को इस दुनिया से साफ़ करने खासा सवाब का अमल था। आफाक बेगम और घर के बाकी अफराद दिन में एक आध चक्कर इसके पास ज़रूर लगाते थे। इन्हें दोनों बासत वापस पेरिस कूच कर गया था। उसे जाने से रोका गया था और वजह दराज करने पर उसने बात गोलमोल कर दी थी। वो वापस क्यों गया था कोई नहीं जानता था, अफीफ़ा भी नहीं। टेरेस में रखे जूते पर वो बैठी मुसलसल सोच रही थी और सोचते वक्त वो अपनी रिंग फिंगर में वो तितली वाली अंगूठी घुमा रही थी। जाले की निगाह आसमान से हटकर अपनी उस अंगुली में मौजूद इस अंगूठी पर आ रुकी। वो अपनी सोचों की पोटी एक तरफ रखे अब इस अंगूठी को गौर से देख रही थी। इसके दरमियान में बनी तितली में एक मौजूद रंग बड़ा अजीब सा था। ना वो सुर्ख था और ना ही मैरून, वो कोई अलग सा रंग था। मानो सुर्ख, मैरून और कलेजी रंग को 1000 दफ़ा मिक्स करने पर वो रंग बनाया गया हो। और उसे देखते ही अचानक उसके ख्यालात में एक अनचाहा सा ख्याल उभरा। उस आदमी ने क्या नाम बताया था इसका? सोना तो नहीं था और ना ही हीरा। वो याद कर रही थी और काफ़ी देर याद करने पर आखिर उसे वो नाम याद आ ही गया। ट्रिटम कैलिफोर्नियम, उसने ज़ेरे लब दोहराया। ये ट्रिटम कैलिफोर्नियम क्या होता है और ये क्या भला है? और अब वो आदमी उसे ख़रीद कर कितनी रकम का कह रहा था? कुछ सोचते उसने मोबाइल पर सर्च करना शुरू किया। गूगल ने अपनी महारत दिखाई तो साले की आंखें हरकत करने से महरूम हो चुकी थी। स्क्रीन पर जगमगाती इस पत्थर की डिटेल उसे सुन और हैरान और परेशान कर गई थी। ट्रिटम कैलिफोर्नियम एक ख़ास किस्म का पत्थर है। ये 2 अलग पत्थरों ट्रिटियम और कैलिफोर्नियम को मिलाकर बनाया जाता है। ये दुनिया के नायाब तरीन मेटल्स में से एक है। कॉस्ट अराउंड 27 बिलियन पर ग्राम। उसने बेयकीनी और हैरानी से अपने हाथ में मौजूद इस अंगूठी को देखा। वो बार बार इस तफसील को पढ़ती और हर बार पहले से ज़्यादा हैरान हो जाती। उसने मोबाइल एक तरफ रखते ही अपनी उंगली से वो अंगूठी इतनी एहतियात से उतारी जैसे कोई पाक चीज़ हो, कहीं नीचे ना गिर जाए। हथेली पर रखे वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसे याद था कि उसने इस रंग को कई दफ़ा खोया था। रिंग को कभी वज़ू करते उतार कर भूल जाती थी और एक दफ़ा तो वो वज़ू खाने के गिर्द मिट्टी से बने गारे से मिली थी। उसने उसे वापस धोकर पहन लिया था। एक दफ़ा तो वो ट्रेन की सीट के नीचे गिर गई थी और वो उसे ट्रेन के सफ़र के इख्तिताम पर जाकर मिली थी, वो भी अपने सामने बैठी औरत के जूते के नीचे से। वो हंसी और अगले ही पल हैरान हुई, क्या खुदा ये शख्स इतना अमीर तो नहीं है? फिर ये वह हैरानगी से सोच रही थी। उसने वापस इस रंग को इतनी ही एहतियात से पहन लिया, मगर वो मुसलसल सोच रही थी और मुसलसल हंस रही थी कि बंदा अकल से फारग ही है। सोचते ही उसी झूले पर बैठे उसकी आंख लग गई थी। रात कदरे स्याह थी और फ़हीम हाउस में जगमगाती रोशनियाँ रात को दिन बनाए हुए थी। इन कदमों की चाप झूले के करीब आ रुकी थी। उसने झुककर उसे देखा। शायद वो सो रही थी। बाल बिखरे हुए थे। इस वक्त ना तो उसके पास उसका दुपट्टा था और ना ही शाल। सादा सी सब्ज़ रंग की फ़्रॉक पहने वो हमेशा की तरह पुरकशिश लग रही थी। वो घुटनों के बल उसके मुकाबले आ बैठा। मसब ने आहिस्तगी से उसका हाथ थाम लिया और वो उसे थामते लबों से लगा गया। वह ज़रा सा लम्स काफ़ी नामालूम था, मगर ज़ाले की आंख खुल गई थी। या अल्लाह खैर। आंखें खोलते उसने दबक कर सीने पर हाथ रखा तो मुकाबिल शख्स हंग पड़ा था। तुम यहाँ कैसे और कब आए? वो सांसें बहाल करती अब सवालात पर उतर रही थी। रात का शायद 3रा पहर था, मतलब 12 बजे का वक्त। बस अभी आया। कैसी हो? तुमने बताया नहीं आ रहे हो। तुमने सुना ही कब? तुमने बताया ही कब था? तुमने बताने ही कब दिया था? उसके जवाबात पर साले ने आंखें सुकेरी। वो उठकर उसके बराबर आ बैठा। तुम तो परसों आने वाले थे ना? था तो, मगर तुम नाराज़ थी। सोचा जनाब को जाकर मना लिया जाए। उसने नरमी से कहा। ज़ाले ने कंधे झटके। मना लूँ जाकर, बंदा वैसे काम ना ही करे, ना भागना पड़े। वो मुस्कुराता और झुककर उसके कंधे पर सर रख किया था। आई एम सॉरी। ज़ाले ने लंबा सा सांस भरा। आई मिस्ड यू ज़ाले। दिन नहीं लगा वहाँ, एक पल नहीं। उसने सर को हरकत देते उसके कंधे पर मज़ीद दुरुस्त किया। वह मुस्कुराहट दबा गई। ताया जान भी आ गए या तुम अकेले ही आए हो? बस नहीं, वहाँ अब काम इतना नहीं था, वो संभाल लेंगे। रुखसार कहाँ है? वो हानिया के साथ गई। कल और परसों की छुट्टी थी इसलिए। वो मुस्कुरा दिया। उसे वहाँ पर जाना पसंद है। काफ़ी इंजॉय करती है। तुम्हें बहुत याद कर रही थी। जाहिर है, माँ तो याद करने से रही, तो बेटी ही करेगी ना। ज़ाले ने कंधा झटका। वो मुस्कुरा दिया। ज़ाले, आई मिस्ड यू। वो ज़रा मज़ीद उसके कंधे पर दुरुस्त हुआ। सुन लिया है मैंने, अब क्या स्टाम्प पेपर पर लिख कर दोगे? नहीं ना, तुमने सुना ही तो नहीं। और सुनते कैसे, ये भी बता दो। साले ने गर्दन घुमाकर उसे देखा।
اس نے سر اس کے کندھے سے اٹھاتے اس کے رخسار کے گرد ہاتھ جمایا اور اس کی پیشانی چمتا وہ پرسکون سا ہوا۔ اسے مسلسل دیکھ رہی تھی، اسے محسوس کر رہی تھی اور اسے اچھا لگ رہا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ وہ اسے بتاتی نہ۔ تم تھک گئے ہوگے، ریسٹ کر لو۔ وہ نگاہیں چراتی اٹھی تو اس نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ اسے واپس بٹھا چکا تھا، بس سب کی نگاہیں مسلسل اس کے چہرے کے ہر خد و خال سے ٹکراتی اسے پزل کر رہی تھی۔ کچھ دیر بیٹھ جاؤ، باتیں کرتے۔ وہ چہرے کا رخ سامنے کر گئی۔ تم کہیں گئی تھی کیا؟ تم ڈرائیو کر رہی تھی؟ تھانے گئی تھی۔ کس نے؟ اسے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کچھ سنا تھا تمہارے بارے میں، بس اسی کو کنفرم کرنے گئی تھی۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ تم اسے کنفرم کر لیتی، زیادہ اچھے سے بتاتا۔ اسے نگاہیں اس پر جمائی۔ تم نے تو کافی صفائی کر رکھی ہے یہاں۔ بس سب نے لب دبائے۔ ہاں، سوچا بیوی گھر آئے اس سے پہلے ذرا صفائی کر لوں، امپریس ہو جائے گی۔ اس نے دھاڑی کھجاتے شرارت سے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اتنے سیدھے ہو نہیں جتنے نظر آتے ہو، سالے نے آنکھیں سکیڑتے کہا۔ مصعب نے اس کی فراک کا کنارہ تھام اور اسے انگلیوں میں الجھا رہا تھا۔ تم سیدھا سمجھو گی تو تمہارے لیے بالکل سیدھا، اور اگر الٹا سمجھو تو تمہارے لیے الٹا بھی بن جاؤں گا۔ مطلب تم شاید کنفرم کر آئی ہو۔ وہ لب دبا گئی۔ کافی فیمس ہو گئے ہو تم تو۔ مصعب نے محتاط سی نگاہ سے اسے دیکھا۔ ہاں، کلینر آف دا سوسائٹی اکثر لوگوں کی نگاہوں کو بھاتے ہیں۔ صاف صفائی کے ذمہ دار جو ہوتے ہیں، ان کی غلطی بس یہ ہوتی ہے کہ وہ ذرا سی صفائی کر ڈالیں تو اول نمبر پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو وہ شریف ہی ہوتے ہیں۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ سالے نے ہنستے ہوئے چہرے کا رخ موڑا۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ اسے ہنستے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ سالے کو اپنے بالوں میں وہ مضبوط سی انگلیاں محسوس ہوئی۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مصعب نے جھولے کی پشت سے ٹیک لگاتے اس کے بالوں کی ایک لٹ انگلی میں الجھائی اور اب اسے وہ رول کر رہا تھا۔ سن کر اچھا لگا، اس نے مسکراتے کہا۔ مصعب نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ واپس جانے کا ارادہ کب ہے تمہارا؟ واپس کہاں؟ سالے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہارا ایک بزنس ہے میرے خیال میں، ایک کامیاب اور ہائی فائی بزنس۔ وہ مسکرا دیا۔ جو تمہیں بہت عزیز بھی ہے؟ سالے نے آئی برو اٹھائے۔ تم سے زیادہ تو نہیں؟ کیا مطلب؟ وہ اپنی جگہ سے آگے ہوتے اس کے چہرے کے برابر ہوا۔ مطلب کہ اب یہاں سے کہیں نہیں جانا، تمہارے ساتھ ایک زندگی، ایک گھر، ایک خواب اور سکون، بس یہی چاہیے مجھے، اس کے علاوہ کچھ عزیز نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ سالے کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ اس چمک کا راز بھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ مجھے تم سے زیادہ کچھ عزیز نہیں سالے، اپنی زندگی بھی نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ 2 روپے کے ڈالر ذرا کم بولا کرو۔ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی دھکیلتی اٹھی اور چلتی بنی، اور پیچھے بیٹھا وہ شخص کھل کر مسکرا دیا۔ ابرار کی بائک وارث ہاؤس کے باہر آ رکی تو اس کا موڈ سخت خراب ہوا۔ گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی تھی اور گاڑی میں 2 لڑکیاں تھیں۔ شاید وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بائک ایک طرف کھڑی کرتا گھر داخل ہوا تو اس کا سیدھا ٹکراؤ اپنی اکلوتی جانے دشمن سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عنایا نے ابرار کو دیکھتے ہوئے ساختہ کہا، اور اپنے سمجھنے نمودار ہوتی لڑکی کو دیکھ کر ابرار نے ایک دم سائڈ پر تھوکا۔ عنایا نے ایک نظر بھرپور نظر اس سے دیکھا۔ وہ اب دبلا پتلا سا نہیں رہا تھا۔ اس کی جسامت قدرے بہتر ہو گئی تھی اور بال کافی گھنے اور بڑے تھے، بالکل خنڈوں جیسے۔ کالے رنگ کی ٹی شرٹ میں وہ لگ تو کافی ڈیشنگ رہا تھا، مگر اسے دیکھتے ہی عنایا نے انتہائی برا سا منہ بنایا اور بنا کچھ کہے قریب سے گزر کر چل دی۔ سنو، رکو، اس کی آواز پر وہ اس کی جانب پلٹی۔ ہاں، بکو، اس نے دو بدو کہا۔ یہ بھینس کی طرح بال چھٹکاتی کہاں جا رہی ہو تم؟ عنایا نے عجیب سے ایکسپریشن سے اسے دیکھا۔ تمہارے ولیمے پر، اس نے بے فکری سے کہا تو ابرار نے لب بھینچے۔ وہ اس وقت کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ٹانگوں کے آواز تک آتے بال کھلے تھے اور ہلکا سا میک اپ۔ وہ ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ تم جتنی شکل کی بے وقوف ہو اتنی عقل کی اندھی بھی ہو۔ مجھے تو یہ سوچ کر افسوس ہوتا ہے کہ تم ہمارا آپ ہی کی بہن ہو۔ کہاں وہ اور کہاں؟ اس نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ ہائے قسم سے ہماری سوچ کتنی ملتی ہے نا۔ میں بھی اسی بات پر افسوس کرتی ہوں کہ تم امتصال آپ ہی کے بھائی ہو۔ کہاں وہ تہذیب زدہ عاقل اور کہاں؟ اس نے جواباً وار کیا۔ زیادہ فضول زبان مت چلاؤ۔ میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ گھر سے جب باہر نکلا کرو تو اپنے جھاڑو جیسے بالوں کو ڈھک کر رکھا کرو، مگر تمہاری اس گوبر جیسی عقل میں میری اتنی سی بات نہیں گھستی۔ جب دیکھو یہ بھینس کی پونچھ جیسے بال چھٹکا کر چل پڑتی ہو۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ عنایا نے لب بھینچے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے بالوں سے؟
اتنے خوبصورت بات ہو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے، اسی لیے جلتے ہو۔ اسے جل جل کر تمہارا تھوبڑا پتیلے جیسا ہو چکا ہے۔ وہ ایک دم اس کی طرف بڑھا اور ابرار کا اٹھا ہوا تھا، ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ زبان بڑی چلاتی ہو تم۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ میرے ساتھ زیادہ بس بحث مت کیا کرو، گھر سے جانا ہے تو دوپٹہ اوڑھو ورنہ یہیں ٹھیک ہو۔ اس نے قدرے حق سے کہا۔ کیوں؟ تو میرے ابا جو میں تمہارا حکم مانوں؟ وہ ڈھٹائی سے بولی۔ ابرار نے غصے سے اس کی کلائی تھام لی۔ سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ رکو میں سمجھاتا ہوں اچھی طرح۔ وہ اس لیے گھر کی طرف بڑھا۔ بازو چھوڑا میرا۔ میں نے کہا چھوڑو، اس نے غصے سے کہا۔ ابرار نے حال میں داخل ہوتے ایک نظر کونے میں پڑے جھولے کو دیکھا اور وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس نے عنایا کی کلائی آزاد کی تو اپنی کمر کی پشت پر ایک زوردار مکہ محسوس ہوا۔ زیادہ میرے ساتھ فری نہ ہوا کرو، سمجھے؟ اپنی اوقات میں رہو ورنہ۔ چپ! ابرار نے قدرے بلند آواز میں کہا تو وہ ایک دم ہی خاموش ہوئی۔ اس کی آواز کافی بلند اور غسیلی تھی۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے جھولے سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اوڑھ دیا۔ میں تمہیں آرام سے سمجھاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آزاد اور بے پرواہ ہو جاؤ۔ جانتی نہیں ہو تم ابھی مجھے؟ دوبارہ میں نے تمہاری یہ بھینس جیسے بال آزاد دیکھے نا تو جان نکال دوں گا، اور اسے دھمکی مت سمجھنا۔ وہ انگلی کی نوک اس کی جانب کیے سرد لہجے میں بولا تو عنایا کی آنکھیں مزید بڑی ہوئیں۔ وہ خاموشی سے گنگ شکل بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب شکل گم کرو اپنی، جاؤ نکلو۔ اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتا ڈرائنگ روم کی طرف چل دیا۔ وہ مڑ کر اسے جاتا ہوا حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں وہ دونوں لڑتے تھے، ایک دوسرے سے جھگڑتے بھی تھے، یہاں تک کہ بات ہاتھا پائی تک آپ پہنچتی تھی، مگر آج تک کبھی ابرار نے اسے یوں سخت اور غصیلے لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی یوں حق سے کوئی پابندی لگائی تھی۔ وہ دنگ ہی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر شل سی کھڑی رہی، پھر اپنے اعصاب درست کرتی آہستہ قدم اٹھاتی گھر سے باہر کی طرف چل دی۔ گاڑی میں بیٹھے اس نے سر پر جمع دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور ایک طرف پھینکا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ باپ بنتا ہے میرا، روب جماتا ہے مجھ پر۔ بیٹا تمہیں تو میں درست کروں گی۔ وہ غصے سے تیز تیز سانسوں کے درمیان بولی۔ اس کی دوستیں اسے مسلسل دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ان دونوں کو۔ وہ کہیں بھی کبھی بھی پاگلوں کی طرح لڑنا شروع کر دیتے تھے۔ نہ وہ دکھتے تھے اور نہ تھا، اور جیت ہمیشہ ابرار کی ہی ہوتی تھی، کیونکہ وہ بڑا تھا اور لڑکا۔ جہاں بات بگڑتی نظر آتی وہاں وہ مردوں کی طرح روب جھاڑنے پر آ جاتا، مگر آج تو بات الٹی ہی پڑ گئی تھی۔ وہ امتسال سے کسی ضروری کام کی خاطر ملنے آیا تھا، اب اس کے سامنے بیٹھا یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کس کام سے آیا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی نہ جانے کیا چیز ضرور۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا اور امتسال کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ تم ایسا کیا کرو، جس کام سے آنا ہونا وہ کام ایک پنے پر لکھ کر جیب میں ڈال دیا کرو تاکہ یاد رہے۔ آنا ہے تو گھر میں ہمیشہ ایسے ہی پائی جائے گی، تو تمہیں اپنا بندوبست کر لو تو بہتر ہے۔ وہ ہنستی ہوئی بولی تو ابرار نے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ تو سمجھدار ہیں، اور بدر بھائی بھی، آپ لوگوں نے کیوں اتنی چھوٹ دے رکھی ہے اسے؟ عجیب لگتا ہے یار، وہ بنا کسی پردے کے گھر سے نکل کر چل پڑتی ہیں۔ ہمارے گھر کا پتہ ہے نا آپ کو، ہمیشہ سے میں نے گھر کی لڑکیوں کو سر پر دوپٹہ اوڑھے دیکھا ہے، یہاں تک کہ ہمارا آپ بھی دوپٹہ اوڑھتی ہیں، تو اس چھپکلی کو کیا مسئلہ ہے؟ امتسال ہنس دی۔ تمہیں بڑی فکر ہے اس کی، تمہاری ہر بات عنایا سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی ہے۔ کیا بات ہے برو، کہیں کچھ اس نے شرارت سے کہا تو ابرار نے بے اختیار ہی کانوں کو ہاتھ لگا۔ خدا کا خوف کریں آپو، اللہ سے ڈرے، اس قسم کا خیال آپ کے دل میں آنے سے پہلے ہی میں مر کیوں نہیں گیا، اللہ معاف کرے۔ وہ تیز تیز بولا تو امتسال کی ہنسی بلند ہوئی۔ اسے دیکھ کر دل خراب ہونے لگ پڑتا ہے، یوں لگتا ہے ابھی جو کھایا ہے نا وہ باہر آ نکلے گا۔ اور آپ کس قسم کی بات؟ لا حول ولا قوت۔ اس نے ایک دم اپنی دائیں جانب تھوکا۔ وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ مریم پھپھو نے ابرار کے سر پر ہاتھ رکھتے نرمی سے پوچھا۔ بس خوش گپے مت پھپھو، آئیں آپ بھی جوائن کریں۔ مریم پھپھو اسے ذرا فاصلے پر آ بیٹھی۔ تم سناؤ ابرار بیٹا، گھر میں سب کیسے ہیں، اور لالا کیسی ہیں؟ سب بہترین ہے پھپھو، اور لالا بھی بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ ابا جان واپس آ گئے ہیں یا ابھی نہیں؟ ابرار نے نفی میں سر ہلایا۔ دادا جان شاید اگلے ہفتے آئے، ابا جان نے کچھ زمینیں فائنل کی تھیں، بس اسی میں کافی دن لگ گئے۔ مریم پھپھو نے اس بات میں سر ہلایا۔ کافی دیر میں امتسال پھپھو سے باتوں میں مصروف رہا۔ بہت یاد کرنے پر ابرار کو اپنے یہاں آنے کی وجہ یاد نہ آئی، اور اب وہ پک بات کر ہی دفعہ چکا تھا۔ بہن کی خوشی اور مسکراہٹ دیکھ کر مطمئن ہو چکا تھا، سو واپسی کا ارادہ کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وقت دوپہر 3 بجے کا تھا۔ وہ امتسال کے گھر سے نکلا اور سیدھا اپنے فلیٹ کی طرف چل دیا۔ رستے میں ایک جگہ رک کر اس نے ہانی اور رخسار کے پسندیدہ کچھ سنیکس خریدنے کے لیے بائک روکی اور ایک مال میں داخل ہوا۔ وہ اپنی مطلوبہ چیزیں ایک ٹرالی میں ڈالتا اپنی شاپنگ میں مصروف تھا۔ اس سے ذرا فاصلے پر کچھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔
ابرار نے محتاط سے نگاہ جھکاتے اپنا رخ موڑا۔ اپنے سامنے ذرا سے فاصلے پر کھڑے لڑکے کو دیکھتی ہی عنایا کا جوس سے منہ سے نکل کر اپنے سامنے بیٹھی دوست کی گود میں آ گرا۔ اس نے منہ صاف کرتے جھک کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھیں بڑی ہوئیں۔ اس وقت اس کے پاس اس کا دوپٹہ نہیں تھا۔ وہ کار کی سیٹ کے نیچے پڑا تھا اور وہ بال کھولے بڑے آرام سے دوستوں کے ساتھ ہینگ اوور کرنے میں مصروف تھی۔ عنایا نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو کھینچ کر اپنے سامنے کیا۔ یار کبرا، اپنا دوپٹہ 2 منٹ مجھے دے دے پلیز۔ اس نے سامنے بیٹھی لڑکی کو التجائی نظرے سے دیکھا۔ دوپٹہ؟ پر کیوں؟ ارے یار بس 2 منٹ دے دینا ورنہ میری آ جائے گی، اس نے لب دباتے کہا۔ تو اس کی دوست نے اس کی نگاہوں کی سمت دیکھا۔ ان سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا لڑکا ابرار تھا اور اسے دیکھتے ہی کبرا کی ہنسی چھوٹی۔ بکواس بند کر اور دوپٹہ دے، اسے بڑھ کر کبرا کے گلے سے اسکارف کھینچ کر اپنے سر پر اڑا۔ ابرار بھائی، کبرا نے بلند آواز میں کہا تو وہ پلٹ کر اپنا نام پکارنے والی لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ عنایا نے زہریلی نگاہوں سے اسے دکھا۔ ابرار کی نظر اپنے دوست کے پیچھے چھپ کر بیٹھی اس ڈائن پر پڑی۔ جی مجھے بلایا آپ نے؟ وہ ان کے قریب آ رکا۔ جی آپ ہی کو بلایا، وہ دراصل آج میری برتھ ڈے، اس نے مسکرا کر کہا۔ میرا نہیں خیال کہ میں آپ کے والد صاحب کی جگہ لینا چاہوں گا، اس کے جواب پر عنایا نے ہنسی دبائی۔ ارے میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ ابرار نے دونوں بازو آپس میں باندھے۔ معذرت مگر فی الحال میرے پاس میرا کارڈ نہیں ہے، میں آپ کی ٹریٹ کا بل نہیں دے سکتا، اس نے مطمئن چہرہ بناتے کہا۔ کبرا نے شرمندہ سی نگاہوں سے دیکھا۔ ارے بھائی میرا مطلب وہ بھی نہیں تھا۔ تو کیا مطلب تھا؟ وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ بھی ہمیں جوائن کریں، آج میری طرف سے سب دوستوں کے لیے ٹریٹ ہے، آپ بھی تو ہمارے فرینڈ ہیں۔ ابرار نے بھویں اچکائی۔ ایسا کیا؟ ہاں نا، بہت شکریہ، مگر میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ تم ایسا کرو، میرے حصے کی ٹریٹ میری شاپنگ کا بل پے کر کے دے دینا، تم بھی خوش اور میں بھی۔ کبرا نے مسکرا کر اس بات میں صلاحا۔ اوکے میں کر دوں گی۔ ابرار نے باراں میں ہاتھ پھیرا۔ شکریہ لڑکی، تمہارا دل بہت بڑا ہے۔ وہ جھکایا اور عنایا کے ہاتھ سے سلش کا گلاس پکڑتا الٹے قدموں چل دیا۔ وہ سر ڈھکے کم تمیز اور ادب سے مسکراہٹ دبائے بیٹھی تھی۔ ابرار وہاں سے غائب ہوا تو کبرا نے عنایا کی جانب دیکھا۔ یار تم ایسے ہی جھگڑتی رہتی ہو اس سے، اتنا اچھا تو ہے تمہارا کزن۔ میرا کزن ایسا ہوتا نا تو قسم سے میں تو شادی ہی کر لیتی اس سے، دیکھنے میں بھی کتنا ڈیشنگ ہے۔ عنایا کی دبی ہوئی ہنسی ایک دم چھلکی اور وہ پورے مال میں گونج اٹھی۔ کبرا قسم سے میں سوچتی تھی کہ تمہاری پسند اچھی ہے، مگر آج قسم سے تمہاری اس پسند پر تھوکنے کو دل کر رہا ہے، بڑی 3rd کلاس سوچ ہے۔ مسلسل ہنستی ہوئی بولی۔ تم جانتی ہو انہیں سے، 1 نمبر کا بدتمیز ہے، زبان تو اس کی مڑی کی پہاڑی سے بھی زیادہ لمبی ہے۔ ارے کچھ بھی مت بولو، تمہیں وہ میسر جو ہے اس لیے قدر نہیں، اس نے بل جھٹکتے کہا۔ عنایا مسلسل ہنس رہی تھی۔ تھوڑا ہینگ اوور اور دوستوں کے ہمراہ خوشگپیوں کے بعد وہ پل کرنے آئی تو کچھ پل اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی لسٹ ہے جس کی اختتام پر ٹوٹل اماؤنٹ 65,000 تھی۔ بل دیکھ کر کبرا کی بولتی بند اور عنایا کی ہنسی گونج اٹھی۔ ٹھپا، عنایا نے اس کے کندھے پر ہاتھ جڑتے زور سے کہا تو کبرا نے رونی سی صورت بنائے سب کو دیکھا۔ اتنی شاپنگ اور وہ بھی بس اسنیکس کی، لگتا ہے مہینے بھر کا راشن آج ہی لے گیا، کبرا نے مسکین سی صورت بناتے کہا۔ عنایا نے ہنستے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ چل بیٹا شاباش، اب اس ڈریسنگ پرسنالٹی اور اچھی طبیعت میں کچھ لفظ اور شامل کر دیں، ناک کٹا اور شرم لیس۔ وہ ہنسی ہوئی بولی تو کبرا نے لبوں پر زبان پھیرتے ایک نظر لسٹ کو دیکھا۔ اتنا تو میرا آج کا ٹوٹل بجٹ نہیں تھا، یا اللہ آج کے بعد کسی کو بھی ٹریٹ کی بے ڈھنگی سی آفر نہیں کروں گی۔ اس کے گروپ کی تینوں لڑکیاں مسلسل ہنس رہی تھیں۔ عالم صاحب کی گھر واپسی لال اور مصب کی دعوت پر رکھی گئی تھی۔ گھر میں آج کافی چہل پہل تھی۔ عالم ولا میں گھر کے سبھی بڑے اور بچے موجود تھے۔